السلام علیکم۔ علمستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اس چینل کا مقصد آپ تک جدید معلومات کا پہنچانا ہے۔ اس سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے ہم مختلف ویڈیوز آپ کے سامنے لے کر آئیں گے جو کہ مختلف موضوعات پر ہوں گی۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم ایک ایسا موضوع لے کر آئے ہیں جو کہ موجودہ وقت کے سائنسدانوں کا سب سے پسندیدہ نقطۂ نظر ہے۔ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسٹرانومی پر، جسے حرف العام میں فلکیات کہتے ہیں۔ کائنات کی ابتدا ایک ایسا موضوع ہے جس نے سائنسدانوں اور فلسفیوں کو صدیوں سے الجھا رکھا ہے۔ کائنات کی ابتدا کے بارے میں سب سے زیادہ قبول شدہ نظریہ بگ بینگ تھیوری ہے، جو بتاتا ہے کہ کائنات کی ابتدا ایک وحدیت، لامحدود کثافت اور درجہ حرارت کے نقطہ کے طور پر ہوئی تھی۔ اس نظریے کے مطابق تقریباً 13.8 بلین سال پہلے کائنات ایک بڑے دھماکے میں تیزی سے پھیلنا شروع ہوئی۔ ابتدائی توسیع روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز رفتاری سے ہوئی اور اسے کاسمک انفلیشن یا کائناتی افراد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس تیزی سے پھیلنے کی وجہ سے کائنات پہلے تو ٹھنڈی ہوئی اور پھر ایکسپینڈ ہو گئی، جو کہ اپنی وسعتوں میں پھیلتی ہی گئی، اور ایک اندازے کے مطابق یہ مسلسل پھیل رہی ہے اور اس کا اختتام ایک بڑے دھماکے کے ساتھ ہو جائے گا، جسے اسلام میں قیامت کہتے ہیں۔ جدید سائنسدان بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ پھیلتی ہوئی کائنات ایک دن پھیلتے پھیلتے اسی طرح ختم ہو جائے گی جس طرح یہ وقوع پذیر ہوئی تھی۔ بگ بینگ تھیوری کا ثبوت مختلف ذرائع سے ملتا ہے، بشمول کاسمک مائکرو ویوز، جو کہ ابتدائی کائنات سے باقی رہ جانے والی تابکاری کی ہلکی سی چمک ہے، اور روشنی کے عناصر کی کثرت جیسے ہیلیم اور ہائیڈروجن۔ جبکہ بگ بینگ تھیوری کائنات کی ابتدا کا سب سے زیادہ قبول شدہ نظریہ ہے۔ ابھی بھی اس کائنات کے گرد بہت سے اسرار موجود ہیں، جیسا کہ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی ہیں، اور بہت ساری اس جیسی ملتی جلتی یونیورسز۔ بگ بینگ تھیوری ابتدائی کائنات کو سمجھنے کے لیے ایک فریم ورک فراہم کرتی ہے، لیکن ہمارے کائنات کی نوعیت اور اس کے آغاز کے بارے میں ابھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ انبیاء آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا کافروں نے غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو الگ کیا اور ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا، پھر کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ ہمارا نظام شمسی ایک دلچسپ اور پیچیدہ جگہ ہے جس میں 8 سیارے، متعدد چاند، سیارچے، کومیٹس اور دیگر اشیاء ہمارے سورج کے گرد گردش کر رہی ہیں۔ سورج گیس کا ایک بہت بڑا گیند ہے اور یہ ہمارے نظام شمسی کے کل کمیت کا 99% سے زیادہ بنتا ہے۔ ہمارے نظام شمسی میں 8 سیارے ہیں، جو کہ مرکری، وینس، ارتھ، مارس، جوپیٹر، سیٹرن، یورینس اور نیپچون کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ سارے سیارے سائز میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ جوپیٹر نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ ہے اور مرکری سب سے چھوٹا ہے۔ ہر سیارے کی اپنی ایک منفرد خصوصیت ہے، جیسا کہ سیٹرن کے مشہور رنگ، جوپیٹر کا دیو ہیکل سرخ دھبا اور مریخ کے قدیم آتش فشاں۔ سیاروں کے علاوہ ہمارا نظام شمسی بھی کئی چاندوں کا گھر ہے۔ کچھ بڑے چاند جیسے کہ گینیمیڈ جوپیٹر کے گرد چکر لگاتے ہوئے اور ٹائٹن سیٹرن کے گرد چکر لگاتے ہوئے، جو کہ سیارہ مرکری سے بھی بڑے ہیں، اور ان چاندوں کی اپنی منفرد خصوصیات ہیں۔ ان کے علاوہ ان سیاروں اور چاندوں کے علاوہ
ہمارے نظام شمسی میں بے شمار ایسٹرائڈ اور کامٹس موجود ہیں۔ ایسٹرائڈ چٹانی چیزیں ہیں جو سورج کے گرد چکر لگاتی ہیں، جبکہ کامٹس برف، مٹی اور چٹان سے بنتے ہیں۔ یہ اشیاء پورے نظام شمسی میں پائی جا سکتی ہیں اور کچھ نے ماضی میں زمین کو بھی متاثر کیا ہے۔ سیارے وہ ہوتے ہیں جو بڑے اجسام کے مالک ہوتے ہیں اور سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں اور اپنے مدار کو دوسرے ملبے سے صاف کر چکے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے نظام شمسی میں موجود آپ کو 8 سیاروں کے بارے میں بتاتا چلوں۔ اس میں سب سے چھوٹا سیارہ مرکری ہے۔ یہ ہمارے نظام شمسی کا سب سے چھوٹا سیارہ ہے اور سورج کے قریب ترین ہے۔ اس کی ایک پتھریلی بنجر سطح ہے جس کا نام کیلوریز بیسن ہے۔ مرکری کا کوئی ماحول نہیں ہے۔ وہ اپنے دن اور رات میں بہت زیادہ تبدیلی رکھتا ہے، یعنی دن کے وقت ٹمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے اور رات کے وقت وہی ٹمپریچر بہت کم ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے وینس۔ یہ سورج کا دوسرا سیارہ ہے اور اس کی جسامت، ساخت اور کشش شکل کی وجہ سے اسے اکثر زمین کا سسٹر سیارہ کہا جاتا ہے۔ وینس میں زیادہ تر کاربن ڈائی آکسائڈ اور سلفیورک ایسڈ کے بادلوں پر مشتمل ایک گھنا ماحول ہے جو گرین ہاؤس اثر پیدا کرتا ہے، جس سے یہ ہمارے نظام شمسی کا گرم ترین سیارہ ہے۔ اس کے بعد ہمارا سیارہ زمین، اس کی باری آتی ہے۔ ہمارا سیارہ سورج سے تیسرا سیارہ ہے اور زندگی والا واحد معلوم سیارہ ہے۔ اس کی ایک پتھریلی سطح ہے جس میں بڑے سمندر ہیں اور نائٹروجن، آکسیجن اور ٹریس گیسوں پر مشتمل متنوع ماحول ہے۔ زمین کا ماحول سیارے کے درجہ حرارت کو منظم کرنے میں مدد کرتا ہے، اس سے زندگی کے لیے موزوں بناتا ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے مریخ کی۔ یہ سورج سے چوتھا سیارہ ہے اور اکثر سرخی مائل ہونے کی وجہ سے اسے سرخ سیارہ کہا جاتا ہے۔ مریخ میں ایک پتلی فضا ہے جو زیادہ تر کاربن ڈائی آکسائڈ پر مشتمل ہے اور ایک چٹانی گھڑے والی سطح ہے۔ اس وقت ناسا اور دیگر خلائی ایجنسیوں کی جانب سے سب سے زیادہ توجہ کا مرکز بننے والا سیارہ مریخ ہی ہے۔ جوپیٹر، یہ ہمارے نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ ہے اور زیادہ تر گیس اور بنیادی طور پر ہائیڈروجن اور ہیلیم پر مشتمل ہے۔ اس کے گھومتے بادلوں اور طوفان کی وجہ سے اس کی ایک الگ پٹی والی شکل ہے جس میں مشہور گریٹ ریڈ اسپاٹ بھی شامل ہے جو زمین کے سائز سے ایک بڑا طوفان ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے سیٹرن کی۔ یہ ہمارے نظام شمسی کا دوسرا سب سے بڑا سیارہ ہے اور یہ بھی زیادہ تر گیس پر مشتمل ہے۔ سیٹرن اپنے مشہور حلقوں کے لیے مشہور ہے جو برف اور چٹان کے ذرات سے بنتا ہے۔ اس کے درجنوں چاند بھی ہیں جن میں سب سے بڑا چاند ٹائٹن بھی شامل ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے یورینس کی۔ یہ سورج سے 7واں سیارہ ہے اور اس لحاظ سے منفرد ہے کہ یہ اپنے اطراف میں گردش کرتا ہے۔ یورینس ایک برف کا دیو ہے جو زیادہ تر میتھین، ہائیڈروجن اور ہیلیم پر مشتمل ہے اور اس کا ایک دھندلا خلقہ نظام اور درجنوں چھوٹے چاند ہیں۔ نیپچون، یہ سورج سے سب سے دور سیارہ ہے اور یہ ایک برف کا دیو بھی ہے۔ یہ بھی زیادہ تر میتھین اور ہائیڈروجن ہیلیم پر مشتمل ہے۔ نیپچون میں ایک دھندلا خلقہ نظام ہے اور 14 معلوم چاند ہیں جن میں سب سے بڑا چاند ٹریٹن بھی شامل ہے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کوپر بیلٹ سے پکڑا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے نظام شمسی میں بہت سارے کومیٹس، ایسٹرائڈ اور بہت سارے ایسے ذرات موجود ہیں جو قابل ذکر ہیں، لیکن ان پر کسی اور وقت اور کسی اور موضوع پر بات چیت ہوگی، یا یوں کہا جائے کہ اس کے لیے ایک علیحدہ وقت اور ویڈیو درکار ہوگی
تاکہ اس میں وہ موضوعات بھی کور کیے جا سکیں، جیسا کہ ڈوارف پلینٹس کیا ہوتے ہیں، سولر سسٹم کیا ہیں، گیلیکسی کیا ہوتی ہے، گیلیکسی کلسٹرز کیا ہیں، سپر کلسٹر کیا ہیں، ملکی ویو کیا ہوتے ہیں، بلیک ہولز کیا ہیں، اور دنیا میں اتنا کچھ انڈسکور ہونے کے باوجود سائنسدان اسی موضوع پر کیوں ڈٹے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اسپیس کو ہی ایکسپلین کرنا ہے اور اسی کو ڈسکور کرنا ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک علیحدہ موضوع ہے جس پر کسی اور نشست میں گفتگو ہوگی۔ زندگی نے وفا کی تو اگلی دفعہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گا، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔